اے عورت تو کون ہے، تیرا گھر کہاں ہے؟ بیٹی بنی تو باپ کا گھر، بہن بنی تو بھائی کا گھر، بیوی بنی تو شوہر کا گھر، اور ماں بنی تو بیٹوں کا گھر۔ ساری عمر گزر گئی اپنے ان گھروں کو سنوارنے میں، اور آج پتہ چلا کہ میرا تو کوئی گھر تھا ہی نہیں۔ عورت کا گھر کہاں ہے؟ کون سا ہے؟ کیا کبھی بن پائے گا؟ عورت کا گھر، عورت جسے اپنا گھر مانتی ہے وہ گھر اس کا کبھی نہیں بنتا۔ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج ہم بات کریں گے عورت کے نام نہاد گھر کی۔ عورت کا گھر کون سا ہوتا ہے؟ کیا والدین کا گھر؟ لیکن وہ گھر تو شادی کے بعد، بھابھیوں کے آنے کے بعد پرایا سا ہو جاتا ہے۔ کیا شوہر کا گھر؟ لیکن وہ گھر تو ہمیشہ شوہر کا ہوتا ہے، اور اس کا جب دل چاہتا ہے وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکال سکتا ہے، اور عورت اسی ڈر کے سہارے زندگی گزار دیتی ہے کہ کہیں وہ گھر سے بے گھر نہ کر دی جائے۔ کیا عورت کا گھر اس کے بیٹے کا گھر ہوتا ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ بہو کے آنے سے پہلے تک تو شاید وہ عورت کا گھر ہوتا ہو، لیکن بہو کے بعد وہ گھر بھی پرایا لگنے لگتا ہے۔ تو پھر عورت کا گھر کون سا ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے کہ وہ پورے دعوے سے یہ کہہ سکے کہ ہاں یہ میرا اپنا گھر ہے، کہ مجھے یہاں سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا؟ تو ایسا گھر عورت کا صرف اس کا اپنا ذاتی گھر ہو سکتا ہے۔ میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو جہیز نہ دیں، ان کا حصہ دیں، اور ان کی شادی سے پہلے ان کو ایک گھر لازمی دیں، یا پھر اپنی بیٹیوں کو اتنی تعلیم دیں، ان کو ایسا ہنر سکھائیں کہ وہ اپنا خود کا گھر خرید سکیں، جہاں انہیں کوئی ڈر، کوئی خوف نہ ہو، اور جہاں انہیں یہ ڈر یا یہ خوف سونے نہ دے کہ اگر میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ میری تمام بچیوں کو یہ نصیحت ہے کہ شادی سے پہلے اپنا ایک ذاتی گھر ضرور بنائیں، ورنہ شادی کے بعد خدا نخواستہ چھت چھن جانے کے خوف کی وجہ سے بہت سی خواتین ظلم و ستم سہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ وہ ذہنی اور نفسیاتی اذیت سے روز دوچار ہوتی ہیں، مگر خاموش رہتی ہیں، یا انہیں خاموش رہنا پڑتا ہے، صرف اپنے بچوں کی خاطر اور چھت کی خاطر، کہ اپنے بچوں کو لے کر اب وہ کہاں جائیں گی اور کہاں اپنا سر چھپائیں گی۔ وہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر ایک انچاہے شخص کے ساتھ رہنے پر مجبور ہوتی ہیں، اور ساری زندگی ایک چھت کی خاطر ذلت سہتی رہتی ہیں، اور اندر ہی اندر ختم ہو جاتی ہیں۔ عورت کی قربانی کیا یہ کم ہے کہ وہ دوسروں کے گھر کو اپنا مان کر اسے دل و جان سے سجاتی سنوارتی ہے، لیکن کسی ایک پل میں وہ اسی گھر سے بے دخل کر دی جاتی ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا اس کا حل۔ ذہنی سکون سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی بچیوں کو ذہنی اذیت سے بچا لیں، اپنی بچیوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں، انہیں اتنا مضبوط کریں کہ کوئی بھی انہیں ان کے گھر سے نہ نکال سکے، اور انہیں چھت چھن جانے کا خوف نہ ستائے۔ انہیں ان کا اپنا گھر دیں۔ چڑیاں ہوتی ہیں بیٹیاں، مگر پنکھ نہیں ہوتے بیٹیوں کے۔ میکے بھی ہوتے ہیں، سسرال بھی ہوتے ہیں، مگر گھر نہیں ہوتے بیٹیوں کے۔ میکا کہتا ہے بیٹیاں تو پرائی ہیں، سسرال کہتا ہے پرائے گھر سے آئی ہیں۔ اے خدا اب تو ہی بتا، آخر یہ بیٹیاں کس گھر کے لیے بنائی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت۔ اپنا اور اپنے سے جڑے رشتوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اپنی بیٹیوں کا بے حد خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔